وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس اللہ نے کہ ہم سب کو توحید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دروازے بند کرا دیے جو دروازے کے شرک کی طرف کھلنے والے تھے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کہانت اور نجومیوں کا بہت زیادہ بول بالا تھا، اور ان کے تعلقات جنوں سے وابستہ تھے، شیطانوں سے وابستہ تھے، اور یہ جن اور شیاطین ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں یہ آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے یہ آسمان تک چڑھ جاتے اور وہاں پر جو میٹنگ ہوتی اللہ اور فرشتوں کے درمیان وہ چوری چھپے باتیں سن لیتے، اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ اپنے کاہنوں کو بتا دیتے، اور کاہن لوگ جنوں کی کہی ہوئی باتوں میں سے کچھ باتیں لے لیتے اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے بیماروں کو بتا دیتے۔ اور لوگوں کو تو بس کیا چاہیے، لوگ 100 جھوٹ میں سے اگر ایک سچ نکل جائے تو اسی کو حق مانتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اللہ رب العالمین نے سخت پہرے داری مقرر فرمائی کہ وہاں پر کوئی جن آسانی سے اب خبریں نہیں سن سکتا تھا۔ اسی بات کو مشرکین مکہ نے اس طور پر کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلام الہی پڑھ کر سنانے لگے تو مشرکوں نے کہا یہ کلام کہانت والا کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاہن ہیں۔ اللہ نے آسمان سے فوراً وحی نازل کی اور کہا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، لوگوں اسے شیطان نے نازل نہیں کیا، اس کو شیطان لے کر نہیں اترا، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، شیطان کے تو یہ قابل ہے ہی نہیں، شیطان تو اس قابل ہے ہی نہیں، شیطان اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ کلام الہی کو لے کر اترے۔ کیوں؟ شیطان یہ شرک کا داعی ہے، یہ کفر کا داعی ہے، یہ معصیت کا داعی ہے، یہ نافرمانی کا داعی ہے، یہ بے حیائی کا داعی ہے، اور قرآن مجید یہ توحید کا داعی ہے، یہ نیک اعمال کا داعی ہے، یہ بھلائی کا داعی ہے، یہ باپردگی کا داعی ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی میل نہیں ہو سکتا۔ وما ينبغي لهم، شیطان کے لیے یہ چیز لائق ہی نہیں ہے، وما يستطيعون، اور نہ ہی تو شیطان کے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے کہ کلام الہی کو سن سکے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت شیطان کے لیے یوں سمجھے کہ بہت بڑی کاری ضرب ہے، لوہے کی مار ہے، بہت بڑا عذاب ہے کلام الہی کی آیتیں شیطان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی اور ان کے اس خیال کی تردید کی جو یہ کہتے تھے کہ کلام یہ کہانت والا کلام ہے اور اللہ کے رسول یہ کاہن ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبردار کروں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں، شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں، علی کل افاک اثیم،
تنزل علی کل افاک نثیم، معاشرے کا جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، معاشرے کا جو سب سے بڑا نافرمان ہو، معاشرے کا جو سب سے بڑا عاصی ہو، معاشرے کا جو سب سے بڑا بگڑا ہوا ہو، شیطان ان پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور سنی سنائی ہوئی باتیں ان پر ڈال دیتے ہیں، ان کو پہنچا دیتے ہیں، اور ان باتوں میں سے بہت ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو جو کاروبار کے بعثت نبوی کے وقت یا اس سے پہلے کہانت کے نام سے معروف اور مشہور تھا، وہ کاروبار آج بابا کے نام سے، عاملوں کے نام سے، جادوگروں کے نام سے، نجومیوں کے نام سے آج فروغ پا چکا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا سراپا دیکھے تو اسلامی سراپا نظر آتا ہے، ان کے سروں پر پگڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے، امامہ ہوتا ہے، آنکھوں پر سرما چڑھا ہوا ہوتا ہے، لباس عالمانہ لباس ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہیں اور انگلیوں میں انگوٹھی ہوتے ہیں۔ مریض جب ان کے پاس آتا ہے، یہ نام پوچھنے والے، ان کی والدہ کا نام پوچھنے والے، بزنس کی شروعات کی تاریخ پوچھنے والے، لیمو منگانے والے، ناریل کا تقاضا کرنے والے، مریض کے کپڑوں کا مطالبہ کرنے والے، اس طرح لوگوں کو انہوں نے شرک اور کفر کی دلدل میں یوں پھنسا دیا ہے۔ اکثر مسلم معاشرہ آج ان کے فتنوں کی زد میں ہے۔ حضرات، تو بہت ضروری ہے ان کی حقیقت کو سمجھنا اور ایمان کے ان ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں شیطان کی چالوں میں ایک بہت بڑی چال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقیم۔ شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے نکال دیا تو شیطان نے کہا، اب جب تو نے مجھے گمراہ کر کے نکال دیا ہے، لاقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے بندوں کے تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، گمراہی کے راستوں پر نہیں، معصیت کے راستوں پر نہیں، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، نیکی کے راستے پر بیٹھوں گا، بھلائی کے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس کے بعد ان کو دعوت دوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ شیطان کا اللہ سے وعدہ، شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہر سمت سے میں آؤں گا، ہر گوشے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور انسانوں میں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو توحید پر قائم نہیں پائے گا، اکثریت کو میں شرک میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ اور آج دیکھیں سبحان اللہ، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے افراد جو بابا بنے بیٹھے ہیں، اور لمبے لمبے جبے پہننے والے افراد جو عامل بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان کے سراپا کو دیکھ کر اکثر و بیشتر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ خوب فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، کم من صدیق فی قبا وکم من زندیق فی عبا، کم من صدیق فی قبا وکم من زندیق فی عبا۔ کتنے صدیق کے درجے رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، کتنے اللہ کے چہیتے لوگ، اللہ والی لوگ، اللہ کو چاہنے والے، صدیق کا رتبہ حاصل کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عام لباس میں ہوتے ہیں، عام کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ وکم من زندیق فی عبا، اور کتنے شیطان کے چیلے ایسے ہوتے ہیں، کتنے شیطان کے فرما بردار ایسے ہوتے ہیں، اور کتنے بے دین ایسے ہوتے ہیں جو عالمانہ لباس، شاہانہ لباس میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لباس اور پوشاک سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ تو شیطان نے جن جن راستوں سے انسانوں کو گمراہ کیا، ان راستوں میں ایک بہت بڑا راستہ یہ بابا گری کا راستہ ہے، یہ عملیات کا راستہ ہے، یہ جادوگری کا راستہ ہے، یہ نجومیت کا راستہ ہے، یہ دست شناسی کا راستہ ہے۔ ان راستوں سے شیطان نے آج بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا، اور لوگ بھولے بھالے سادہ مزاج ہوتے ہیں، ان کے سراپا کو دیکھ کر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان دیکھے کتنا چالاک ہے، شیطان کتنا عیار اور مکار ہے، اس کی چالیں کتنی باریک ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو اپنی قدرت الہی کا بڑا مظہر بتلایا کہ انسان اس کو دیکھے تو اس کو توحید یاد آ جائے، انسان اس کی آواز سنے تو وہ نماز کا پابند بن جائے، ایسی جتنی علامتیں تھیں، جو علامتیں کہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر تھی، شیطان نے ان علامتوں کا شرک کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسے ستارے آپ لے لیجئے، ستارے کیا ہے؟ ستارے اللہ رب العالمین کی قدرت کا بہت عظیم مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو رونق بخشی، ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارنے اور جلا کر بھسم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور آج سے پہلے ستاروں کے ذریعے لوگ راستوں کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، لیکن شیطان نے انہی ستاروں کے ذریعے لوگوں کو اس طرح گمراہ کر دیا کہ یہ ستارے تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان ستاروں سے تمہاری تقدیریں وابستہ ہے، ان ستاروں سے تمہاری قسمتیں وابستہ ہے۔ نتیجے میں شیطان نے انسانوں کو کواکب پرستی کا ذہن ان کے دماغ میں گھول کر رکھ دیا، اور بہت سارے لوگ ستارے پرست ہو گئے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ آج ان کا ستارہ گردش میں ہے۔ دختر نیک اختر کا جو رواج ہمارے رقوع کارڈوں پر جاری و ساری ہے، یہ کیا ہے؟ وہی کواکب پرستی کا مزاج شیطان نے پڑھایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے توحید کا بہت بڑا مظہر تھا یہ، جس کو دیکھ کر انسان سیدھے راستے پر آ جاتے۔ اللہ کی قدرت کا بہت عظیم مظہر، اللہ کی وحدانیت کا بندہ اقرار کر لیتا، شیطان نے اس راستے سے انسان کو گمراہ کر دیا۔ اسی طرح سے مرغا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، لوگوں مرغے کو گالی نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے تمہیں بیدار کرتا ہے۔ اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ، وہ نماز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مرغ اور شیطان نے دیکھے نیکی کی اس علامت کو، بھلائی کی اس علامت کو شرک کا کیسا ذریعہ بنا دیا کہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے یا جن اس پر سوار ہو جاتا ہے یا کاروبار کے مسائل میں پھنس جاتا ہے، بابا کا در یاد آتا ہے، اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو بابا کی زبان سے سب سے پہلا جو جملہ نکلتا ہے ایک مرغ لا کر پیش کرنا پڑے گا اور اس کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرغ لا کر پیش کرتا ہے، اس کے نام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اور ان میں سے بہت سارے بابے ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جب شیطان کسی پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ جب بابا کا رخ کرتے ہیں تو بابا کیا کہتا ہے؟ بہت تگڑا شیطان تمہارے جسم پر طاری ہے، بہت مضبوط شیطان تمہارے جسم پر طاری ہے۔ وہ مرغ منگاتا ہے اور مرغ کو نیچے سے اوپر تک اتارتا ہے اور زمین پر دے پٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بہت تگڑا جادو تھا، میں نے پورا رگڑ کر نکال دیا، اور یہ اس کے اندر آ گیا تو تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو وہی ہے کہ شیطان نے خود اس سے کہا ہوتا ہے کہ میرے نام کا نذرانہ پیش کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے میرے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، نتیجے میں نکلوں گا۔ شیطان کے اور عامل کی یہ ساز باز ہوتا ہے، یہ ان کے اندر کی معاملہ داری ہوتی ہے۔ یوں بندوں کو شیطان غیر اللہ کے لیے قربانی دینے کا مزاج پیدا کر دیتا ہے اور شرک کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ شیطان کا اس زمین پر بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ بندے اپنی توحید پر قائم نہ رہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو توحید پر قائم نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان اپنے چال میں کامیاب ہو گیا، شیطان اپنے گمان میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے چال کو سچ کر دکھایا۔ شیطان کے اکثر لوگوں نے پیروی کی سوائے مومنوں کے گروہ کے۔ شیطان کس طریقے سے آج کامیاب ہیں آپ دیکھیں۔ ایک طریقہ اور ایک نمونہ ہمارے پاس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خزانوں کی بہت کھوج ہوتی ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب ان کا ہوتا ہے،
راتوں رات امیری کی عمارت بنانے کا ان کا خواب ہوتا ہے، اور ایسے خزانوں کی متلاشی، باباؤں سے ان کے گہرے روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، جاتے ہیں بابا کے پاس، خزانے کی تلاش ہے، اور بابا ایک ایڈریس بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن اس خزانے پر ایک جن مسلط ہے، اور وہ جن جب تک نہیں مانے گا تب تک کہ تم اس کے نام پر 3 بکرے ذبح نہ کر دو۔ نتیجے میں وہ خزانے کی تلاش میں خزانے کا لالچی انسان مال و دولت کا بڑا حریص واقع ہوا ہے، خزانوں کا بڑا انسان لالچی واقع ہوا ہے۔ وہ خزانے کی تلاش میں 3 بکروں کی قربانی کا نذرانہ غیر اللہ کے نام پر پیش کرتا ہے، اور جب کھدائی ہوتی ہے رات کے اندھیروں میں تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ تم کھدائی کر رہے ہو اور خزانہ نیچے سے نیچے اتر رہا ہے، یوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یوں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو۔ کہاں کا خزانہ؟ آج تک کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی بابا کے کہنے پر کسی کو خزانہ ملا ہوا ہو؟ اگر خزانے کی تلاش ہوتی، اگر مل جاتا تو بابا رات ہی رات کروڑ پتی بن جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کو سلب کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ حادثہ میں بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے۔ بسا اوقات یہ بابے، یہ عامل، یہ جادوگر انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو شیطان وہ خزانے پر مسلط ہے یا جو شیطان گھر پر مسلط ہے، وہ 3 بکروں 3 جانوروں کا نذرانہ مانگتا ہے، اور کس انداز میں مانگتا ہے؟ وہ مانگتا ہے کہ 3 جانوروں کو زیر زمین زندہ دفن کر دیا جائے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے، بے زبان مخلوق کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ سوچو حشر کی عدالت میں کیا انجام ہوگا، جس کی شان یہ ہوگی کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کے درمیان انصاف کرائے گا۔ جنہوں نے 3 جانور 4 جانور زندہ زمین میں دفن کیے ہو، موت کی جو سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے وہ زندہ دفن کرنے میں ہوتی ہے۔ سانس گھٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا جو بندہ سانس گھٹ کر مر جاتا ہے ایسا بندہ شہید ہے۔ سانس گھٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے انتہائی خطرناک تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف اور المناکی کے ساتھ زیر زمین ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور یوں ان کے نام کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچو جو لوگ ایسے خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نذرانے پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ ان کی یہ بھی شکایت رہتی ہے گھر سے خزانے غائب ہو گئے، اور ہوتا ہے گھر سے زیورات چوری ہو گئے، گھر سے پیسے غائب ہو گئے، اولاد گم گئی، گاڑی گم گئی، کچھ گم گیا۔ اس طرح لوگوں کی چیزیں گمشدہ ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جب بابا کے پاس جاتے ہیں تو بابا صاحب کہتے ہیں ابھی حاضر کر دوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ایسے معاملے ہوتے ہیں، دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے عامل خود جن کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں سے چوری کر، اور چوریاں ہوتے ہیں گھر میں سے کسی فرد پر کوئی ہمارا ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کے باوجود بھی چوری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر نہیں رکھا ہوتا ہے، ہم نے گھر کا دروازہ رات میں بسم اللہ پڑھ کر بند کیا نہیں ہوتا ہے، اس لیے گھر میں چوریاں ہوتی ہیں اور کسی پر ہمارا ڈاؤٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ عاملوں کے تعلقات جنوں اور شیطانوں سے ہوتے ہیں اور وہی ان کو حکم دیتا ہے، اور جب یہ اپنی شکایت لے کر گم شدہ چیز کی شکایت لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے تو بابا کہتا ہے ابھی میں حاضر کر دوں گا، اور آن کی آن میں خزانہ حاضر ہو جاتا ہے یا پھر گم شدہ چیز کا ایڈریس مل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب وہی جنات سے تعلقات کے نتیجے میں، شیاطین سے تعلقات کے نتیجے میں، اپنے عقیدے کی قربانی دینے کے نتیجے میں، اپنے ایمان کو گنوانے کے نتیجے میں یہ سارے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اور حضرات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج باباؤں کے چکر میں جو طبقہ سب سے زیادہ ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خواتین کا طبقہ ہے۔
خواتین کا طبقہ آج باباؤں کے فتنے میں سب سے زیادہ ملوث نظر آتا ہے۔ گھر میں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، فوراً بابا کا در یاد آ جاتا ہے۔ شوہر بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، فوراً بابا یاد آ جاتا ہے۔ شوہر کی ترقی نہیں ہو رہی تجارت و کاروبار کے اعتبار سے، بابا یاد آ جاتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، بابا یاد آ جاتے ہیں۔ نتیجے میں باباؤں کا چکر کاٹتی ہے اور وہ بن پڑیا دیتا ہے، اور یہ بن پڑیا لا کر شوہر کو پلا دیتی ہیں یا گھر میں استعمال کرتی ہیں۔ یہ بن پڑیا حقیقت میں بن پڑیا نہیں، یہ ایمان کی قربانی ہے، یہ عقیدے کی قربانی ہے، یہ دین کی قربانی ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو۔ اور بہت ساری مسلم بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ان پر جن مسلط ہوتا ہے، نوجوان بچے ہو کیا بچیاں ہو، جب ان پر جن مسلط ہوتا ہے ان کو سکون ملتا ہے، لیکن کہاں سکون ملتا؟ ان کو مندروں میں جانے کے بعد سکون ملتا ہے، ان کو مزار میں جانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں بڑی بڑی درگاہیں ہیں یا مزاریں ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسی بھی مندریں ہیں جہاں پر برقع پوش خواتین کو آپ دیکھیں گے، وہاں جانے کے بعد ان کو سکون ملتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں یا کہتی ہیں ان کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، ان کی مزار میں بڑا سکون ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ دراصل شیطان کا ایک کھلواڑ ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور جب شیطان یہاں آنے کے بعد نکل جاتا ہے، شیطان یہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس کا عقیدہ انسان کے دل میں گھر کر جائے وہ شرک کے راستے پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے شیطان کی پیروی کی سوائے مومنوں کے گروہ کے۔ یہ سب شیطانی کھلواڑ ہیں، یہ سب شیطانی چال بازیاں ہیں، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ ان کو آپ بس توکل کی طاقت ہی سے زیر کر سکتے ہیں، اللہ پر ایمان کی طاقت سے ہی اس کو شکست دے سکتے ہیں، اللہ پر بھروسے کی طاقت ہی سے اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، اس زمین پر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت، اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا ہمارا سہارا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم زندگی کے کسی بھی ٹینشن میں پھنس جائیں، توکل کے سہارے کو اپناؤ، اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو۔ اللہ کا خود کا کہنا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، چاہے وہ زوال سے عروج کی طرف آنا ہو، چاہے وہ بیماری سے شفا کی طرف بڑھنا ہو، چاہے وہ تجارت و کاروبار میں نقصان سے تجارت و کاروبار کی ترقی میں آنا ہو، چاہے وہ بے اولاد سے صاحب اولاد کی طرف آنا ہو، چاہے وہ دکھوں اور غموں سے خوشی اور راحت کی طرف بڑھنا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ کائنات کے سامنے کسی چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اور جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ کائنات کی ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل اپناؤ، جو ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب اپناؤ، اور نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے، رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اعتماد اللہ رب العالمین پر کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کا خاص طور پر اہتمام کرو، خصوصاً ایسے جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے جو مصائب سے جن کی زندگیاں گھری ہوئی ہوتی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرو، اسی سے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، یہ برکتوں کو لوٹنے کے اسباب ہے۔ نوافل کا اہتمام کرو، 5 وقتہ نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز کسی دم نہ چھوڑو۔ من صلی البردین دخل الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز مراد ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہماری زندگیوں میں در آتی ہیں، جادو جنات کے مسائل ہو، آسیب کے مسائل ہو، یا اس طرح کی جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، معلوم کرو سبب کیا ہے۔
معلوم کرو سبب کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بس اوقات سود ہوتا ہے، سود شیطان کا محبوب ترین لقمہ ہے۔ سود سے شیطان بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو زندگی میں سود ہے کیا؟ گانے بجانے کے آلات، ناچنے گانے کے آلات، شیطان کا بہت محبوب مشغلہ، شیطان کی بہت پیاری چیزیں۔ گھروں سے نکالو ناچنے گانے کے آلات کو، گھروں سے ان چیزوں کو پاک صاف کرو، آپ کی زندگیاں برکت کے سائے میں آئے گی۔ اور اسی طرح سے پاکی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرو، پاکی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو، بچے جب گندگی کرتے ہیں اس کی پاکی صفائی میں تاخیر سے تاخیر کرتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات نہیں۔ اور جب رات میں تعلق خاص قائم کرتے ہو، جلد سے جلد غسل کرنے کی فکر کرو۔ ہم پاکی صفائی کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے، جنات کے اثرات سے اتنے ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ان اذکار کا اہتمام کرو۔ اذکار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ہرگز نہ بھولو، اس لیے کہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ چند احتیاطی اور علاجی تدابیر تھے، اور یاد رکھو تمام باتوں کا اگر خلاصہ میں کہنا چاہوں، دو باتوں میں کہہ سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے جو علاج رکھا ہوا ہے وہ دو چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز قدرتی چیزیں، یا جن کو ہم فطری چیزیں کہتے ہیں، جیسے دوائیں ہیں جن کو انسان اپنے تجربے سے معلوم کرتا ہے، یا علم حاصل کر کے جس کو انسان اپناتا ہے، وہ قدرتی چیزیں جیسے دوائیں وغیرہ ہیں۔ یہ علاج کا پہلا طریقہ جائز طریقہ، اور علاج کا دوسرا طریقہ ہے جس کو شرعی طریقہ کہتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا آپ دم کرتے رہیں، آیت الکرسی کا دم کرتے رہیں، آمن الرسول کا دم کرتے رہیں۔ اسی طرح سے آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق سورہ ناس، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے گھر والوں پر بھی دم کریں، اپنی اولاد پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ باباؤں کے سارے فتنوں، عاملوں کے سارے فتنوں اور جادوگروں کے سارے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ اپنے عقیدے کے محافظ بنیں گے۔ ان ڈاکوؤں سے، وقت کے ان لٹوروں سے اور وقت کے ان شعبدہ بازوں سے آپ اپنے عقیدے کے محافظ کرنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے دین کو سلامتی سے رکھنے والے ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو وقت کے بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، توحید پر استقامت نصیب فرما۔ شرک کے جتنے بھی ناجائز دروازے ہیں، چور دروازے ہیں، سارے دروازوں سے ہماری حفاظت فرما۔ بار الہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ بار الہ جہاں بھی ظالم دندناتا پھر رہا ہے، ظالم کو نیست و نابود کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ